بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ مکمل مسلمان بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، تاہی عام بیان ہے، اس کو آخر تک ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں مگر ان کا مسلمان ہونا مکمل نہیں ہے، تبھی تو ان سے فرمایا کہ تم اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایمان کے دعوے داروں سے خطاب ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ بس یہی کافی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر کسی قسم کا کوئی فرض عائد نہیں ہوتا، ہم پر اس کلمے کی کوئی ذمہ داری لازم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے فرما رہا ہے تم نے غلط سمجھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کلمہ کے پڑھ لینے کے بعد اب تم باقی تمام پابندیوں سے تو آزاد ہوگے مگر اسلام کی عائد کردہ پابندیوں کے حصار میں آگے۔ اب تمام غلامیاں ختم ہو گئی ہیں اور ایک ہی غلامی کا دروازہ کھل گیا ہے کہ محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب واقعہ معاملہ کچھ یوں ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا اور مسلمان تو ہو گئے مگر ہمارے دلوں پر جو حکمرانی انگریز نے کی تھی وہ ختم نہ ہو سکی، ہمارے اذہان میں جو غیر شرعی باتیں موجود تھیں وہ نہ نکل سکی۔ زبانی مسلمان تو ہم ہو گئے مگر قلبی مسلمان نہ ہوئے، ذہنی مسلمان نہ ہوئے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اپنی توجہ اس طرف مبذول کرنے کی زحمت ہی نہیں، ہمارے پاس وقت ہی کب ہے کہ ہم یہ سوچیں۔ آئیے میں آج آپ کی توجہ اس طرف مبذول کراتا ہوں اور آپ کی توجہ اور آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس احکم الحاکمین رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم یہ یقین کر لیتے کہ وہ ہر وقت ہمارے قریب ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے، پھر ہم کبھی احکامات الہی سے روگردانی نہ کرتے۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھنا چوری نہ کرنا، یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ بھائی بیٹا جو ہے وہ چوری کا عادی ہے، اس نے دیکھا کہ اب باپ کہیں چلا گیا ہے تو اس نے باپ کی عدم موجودگی میں چوری کر لی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ باپ تو مجھے دیکھ نہیں رہا، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چل سکے گا، اس لیے اس نے چوری کر لی۔ جب تک باپ موجود تھا، دیکھ رہا تھا، تو وہ چوری سے رکا رہا۔ معلوم ہوا کہ اس کو چوری سے روکنے والی باپ کی موجودگی اور اس کا خوف تھا، اور جب یہ موجودگی اور خوف ختم ہو گیا اس نے چوری کر لی۔ اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے جرم ہو رہے ہیں، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنی چوریاں، ڈاکے، زناکاری اور یعنی فحشی، شراب خوری ہو رہی ہے، کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے خالق و مالک کو موجود نہیں سمجھا، اس کی موجودگی پر یقین نہیں رکھا اور اس کا خوف دل سے نکال دیا۔ اللہ کہ وہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اور اس خالق و مالک کا ارشاد ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ موجود ہے، میں تو ہر جگہ موجود ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زمینوں میں موجود ہوں، آسمانوں میں موجود ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے میں وہیں موجود ہوں، میں تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو نے جب کلمہ پڑھ کر مجھے الہ تسلیم کیا تو میں نے تجھے منع فرمایا کہ شراب نہ پینا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا، روزہ رکھنا، کچھ امور کا حکم دیا ہے اور کچھ امور سے میں نے تجھے روکا ہے، مگر تو سمجھتا ہے کہ جب تو چوری کرتا ہے تو میں تجھے نہیں دیکھتا، جب تو شراب پیتا ہے تو میں تجھے نہیں دیکھتا، جب تو زنا کرتا ہے تو میں تجھے نہیں دیکھتا، جب تو نماز چھوڑتا ہے تو میں تجھے نہیں دیکھتا، جب تو نے میرے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو میں تجھے نہیں دیکھتا۔ تو جب تو ایسا ہی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھتا، اللہ نہیں دیکھتا، تو پھر مسلمان نہیں ہوا، تو مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تم نے زبانی کلمہ پڑھ کے ایک عہد کیا ہے، اب اس عہد کی پاسداری بھی کرو، اور جسے عہد کیا ہے اسے ہر حال میں اپنے پاس موجود سمجھو، اس کا خوف دل میں رکھو۔ ان معاشرے کے مجرموں سے پوچھو، چوری کرنے والوں، زنا کرنے والوں، ڈاکے ڈالنے والوں، نمازیں قضا کرنے والوں، روزے چھوڑنے والوں،
ابھی تک تمہیں یقین نہیں کہ ہمیں ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، تو پھر تم مسلمان نہیں ہو، تم نے کیسا دین قبول کیا ہے؟ تم نے صرف زبانی کلمہ پڑھا ہو، دل سے نہیں پڑھا۔ اس لیے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ ایک نوجوان نہایت متقی، پرہیزگار، پابند صلاۃ و صوم تھا، ہر نماز پابندی سے باجماعت مسجد نبی میں ادا کرتا تھا، نہایت ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ باطنی حسن و جمال سے بھی نواز رکھا تھا۔ ایک دن نماز ادا کرنے گیا اور راستے میں ایک عورت کی نظر اس کے حسن و جمال پر پڑ گئی اور وہ اس پر فدا ہو گئی، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں ضرور اس نوجوان کو غلط کاری میں مبتلا کروں گی، اپنی طرف مائل کروں۔ بالآخر ایک دن اس نے اس کو بلا پھسلا کر اسے اپنے شکنجے میں لے لیا اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ تو وہ نوجوان بھی تیار ہو گیا، مکان پر تیار تھی کہ اس جوان کے دل نے آواز دی، ہے جوان، ہوش کر، تجھے تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان نے ایک چیخ ماری خوف خدا سے اور بے ہوش ہو۔ یہ خدا کی خاص عنایت ہے، وہ جس سے چاہے اپنے کرم سے نواز دے اور محفوظ فرما لے۔ اور پھر اس عورت نے اپنی کنیز کو بلا کر اس سے مشورہ کیا کہ یہ نوجوان تو مر گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اٹھا کر کہیں دور پھینک آتے ہیں کسی اور گھر کے ساتھ۔ ان دونوں نے مل کر اس کو اٹھا کر کسی اور گھر کے آگے جو ہے رکھ دیا اور واپس آ گیا۔ ادھر اس کا نوجوان کا جو والد ہے وہ پریشان ہے کہ میرا بیٹا آج نماز پڑھ کے واپس نہیں آیا۔ وہ بیٹے کی تلاش میں نکلا اور جب بیٹے کے قریب پہنچا تو اسے اٹھایا اور گھر لے آیا۔ نوجوان کو ہوش آیا تو والد نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے جواب دیا، سارا قصہ سنایا اور پھر ایک چیخ ماری۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے روح پرواز کر گئی، اور اس کے والد نے اسے غسل دیا، کفن دفن کر کے اس کا جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ صبح جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا تذکرہ ہوا ان کے سامنے کہ ہے امیر المؤمنین، رات عجیب واقعہ رونما ہوا ہے، ہم نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگوں میں خوف خدا ہوتا ہے مگر رات کو اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ لوگوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے اس جوان کے والد کو پیغام بھیجا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں کی، ہم اس پاکیزہ جوان کا جنازہ پڑھتے۔ جواب ملا کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، آپ کی مصروفیت کی وجہ سے آپ کو آگاہ نہیں کیا، آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ تو فرمایا ہمیں اس کی قبر کی نشاندہی کرو۔ جب قبر کی نشاندہی ہوئی تو آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا ہے جوان تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا ہے یہ دو جنتیں ہیں۔ تو کیا تو نے اس وعدے کو پا لیا ہے؟ تو نوجوان کی قبر سے آواز آئی کہ ہے امیر المؤمنین آپ پر بھی سلامتی ہو، ہاں میں نے اپنے رب کے اس وعدے کو پا لیا ہے، مجھے دو جنتیں عطا کی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اسلام میں پورے پورے داخل ہوئے جنہوں نے ہر وقت اپنے خالق و مالک کو اپنے قریب پایا، جنہوں نے اپنے قلوب کو اس مالک حقیقی کے خوف سے آباد رکھا، تو وہ قبر کی زندگی سے نواز دیے گئے، اسے وعدے پورے فرما دیے گئے اور دو دو جنتیں عطا فرما دی گئی۔ مگر آج اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا اف آج وہ حالے نہ رہے، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، واضح میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے دین نبی دا وام یتیما آج در در دھکے کھاوے، کتھے ہوئے آج عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اپنے رب سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اگر کسی دوست نے سگریٹ پینے سے منع کیا تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، مگر اللہ کریم کے سامنے ہر جرم کیے جا رہے ہیں۔ دوست سے تو اتنا ڈر ہے کہ کسی طرح اس کو برے کام کا پتہ نہ چل جائے ورنہ اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے، مگر جس اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں پیش ہونا ہے اس کے سامنے شرمندہ ہونے کا ہمیں کچھ احساس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہمیں یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر برپا ہونا ہے اور ہم نے اس خدائے وندے قدوس کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر بھی ہم جرم پہ جرم کیے جا رہے ہیں اور وہ خالق و مالک کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم علیہ رحمت نے اسی خوف کے مارے عرض کیا تھا کہ ہے میرے خدا تو دو عالم سے غنی ہے اور میں محتاج ہوں، بروز قیامت میری معافی قبول فرمانا اور میرا حساب کتاب نہ لینا، اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہوا تو میرے آقا کے سامنے نہ لینا تاکہ میرے گناہوں کی وجہ سے انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر مقام پر موجود ہے اور وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم باذن اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں، مگر جرائم سے دونوں ہی باز نہیں رہتے۔ پتہ چلا کہ اللہ کو موجود کہنے والے بھی کال کی حد تک ہیں، یقین نہیں رکھتے اور رسول اللہ کو ماننے والے بھی